رب زدنی علما۔ بہترین وقت جو ہم قرآن کو دیتے ہیں وہ صبح کا وقت ہے کہ اللہ ہے نیکی کا جو راستہ ہے جو تمہاری فطرت میں اللہ نے ڈالا تھا اس کو نکھارنے کے لیے اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ حضرت ابراہیم کی مثال، کس کو چھوڑ کر گئے تھے؟ باپ کو چھوڑا تھا۔ کیا کوئی ذاتی لڑائی تھی؟ کیا کوئی ذاتی رنجش تھی؟ نہیں، صرف رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے پروگرام مارننگ وتھ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، لعلکم تہتدون، اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ٹورڈ انڈرسٹینڈنگ قرآن کا جو ٹاپک ہم نے شروع کیا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے ہم اسے اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے کچھ وقت اس کے لیے نکالیں، اور وہ بہترین وقت جو ہم قرآن کو دیتے ہیں وہ صبح کا وقت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کہ فجر کا قرآن جو ہے وہ مشہود ہے، وہ حاضر کیا گیا ہے، اس میں 2 وقت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور میرے پاس آ کر مجھے بتاتے ہیں کہ اللہ تیرا یہ بندہ تیری اس کتاب سے رہنمائی لے رہا تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو قرآن کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو قرآن کو اس کے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان لوگوں میں سے نہ کرے جو اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں محض احترام، وظائف اور ناظرہ پڑھ کے۔ جی تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 53 اور 54 آج کے ہمارے ٹاپکس ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ، اور جب، آتینا ہم نے دی، موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور فرقان دی، کتاب اور فرقان دی، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پالو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے کہا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے اپنے آپ کو ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر تم نے ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجلہ بچڑے کو، اجلا بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی باریکم اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم اور ایک دوسرے کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہی تمہارے لیے بہتر ہے، فتاب علیکم ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہو ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہو هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، وہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 53 اور 54 کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا، تو ہم پیچھے جاتے ہیں تھوڑا سا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ہمیں ہماری ریورس کاپی دکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ بتاتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں۔ تو ہم نے جو ہم نے بنی اسرائیل کی تاریخ شروع کر رکھی ہے، اس میں اب اللہ تعالیٰ
ان کے بڑے اہم واقعات، بڑے بڑے واقعات کی طرف ایک ایک آیت میں اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور میں نے جیسے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا، کیونکہ وہ اپنی تاریخ کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو اشاروں سے سمجھا رہے ہیں، اشارہ دے کے کہ وہ وقت بھی یاد کرو، وہ واقعہ بھی یاد کرو، وہ واقعہ بھی یاد کرو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی مسلمان بچے سے بات کرتے ہوئے کہیں کہ غزوہ بدر کا واقعہ یاد کرو، غزوہ احد کا واقعہ یاد کرو، اور پھر ہجرت کا واقعہ یاد کرو۔ تو یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو انڈیکیٹ کرتے ہوئے ان کو نشانی، ان کی علامتیں بتا رہے کہ یہ تم نے کیا تھا۔ اب یہاں پہ جس واقعے کا ذکر ہے یہ بہت اہم واقعہ ہے، اور اس کی ڈیٹیل ہمیں تورات میں ملتی ہے، حدیث میں یا قرآن میں آگے مزید اس کی ڈیٹیل ہمیں اس طرح سے نہیں ملے گی، ایک دو آیات میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو پہلے جو آیت 53 کو ہم دیکھتے ہیں، وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے دی موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، اور ہم نے ان کو فرقان دی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پالو۔ پیچھے ہی ذکر ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا تو 40 راتیں ہو گئی نا، 30 راتوں کے لیے گئے تھے اور 40 راتیں، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی تھی۔ تو کتاب کا جو لفظ ہے یہ قرآن پاک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور فرقان کا جو لفظ ہے وہ بھی قرآن پاک کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو سورسز بنائے ہیں انبیاء کے بعد، وہ انبیاء کی کتابیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جس کو صحف ابراہیم و موسیٰ بھی کہا ہے، اور تورات، انجیل، زبور، اور پھر قرآن پاک۔ ایک ہدایت اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی، اچھائی اور برائی کی ہدایت اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر ودیت کر دی ہے۔ وہ اچھائی کو، سچ کو ہر انسان پسند کرتا ہے، اور جھوٹ کے لیے نفرت ہر انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے وہ ہدایت ہے جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے، اور دوسری ہدایت اس نے انبیاء اور کتب کے ذریعے انسان کو دی ہے۔ تو یہاں پہ اسی ہدایت کا ذکر ہو رہا ہے، شریعت جس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو فرقان کا لفظ ہے یہ کتاب کی صفت بھی ہو سکتا ہے، یعنی کتاب کیسی، شریعت کیسی، جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بہت گہرا مطلب ہے، اس کا ذرا اس کو سمجھیں کہ اللہ نے ایک دو میں کتاب دی جو سراپا ہدایت ہے، وہ پوری امت کو ملی۔ آپ دیکھیں گے ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ایسے ہی بنی اسرائیل کے ہر گھر میں تورات موجود تھی، صحف موسیٰ ہر گھر میں موجود تھے، قرآن ہر گھر میں موجود ہے، لیکن کیا وہ کتاب انسان کے لیے فرقان بنی یا نہیں بنی؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی بنی یا نہیں بنی؟ یعنی قرآن کا یہ جو دوسری صفت ہے نا، فرقان، اللہ نے کتاب دی ہے جو کہ فرقان ہے۔ کتاب سب کے لیے ہے، لیکن فرقان ان کے لیے ہے جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد حق کے راستے پر چلتے ہیں، حق کے راستے کو پہچان لیتے ہیں باطل کے راستے سے، شریعت جو نبی لے کر آئے ہیں اس کو پہچانتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور جو چیزیں نبی کی شریعت میں نہیں ہوتی ان چیزوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کتاب فرقان بن جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے میرے سے ہدایت مانگی، میں نے تمہیں ہدایت دے دی، لیکن یہ ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ آگے انسانوں کے 3 گروہ بنا دیے، ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں یہ بات سمجھی ہے، مومنین کا، منافقین کا اور کافروں کا 3 گروہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بن گئے۔ تو گویا یہ فرقان ہے جس نے حق اور باطل میں تمیز کر دی ہے۔ اس میں ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم میں وہ تمیز پیدا ہوئی ہے حق اور باطل کی، جو فطرتاً ہمارے اندر اللہ نے ودیت کی ہے، کیا ہم اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں؟ اس قرآن سے ہم کس حد تک ہدایت لے رہے ہیں؟ اگلا جو جملہ ہے وہ سمجھے
پورے قرآن کا خلاصہ ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ یہی مقصد ہے قرآن پاک کے آنے کا، جس کو ہم نے وظیفوں کی کتاب بنا لیا ہے، جس کو ہم نے ایصال ثواب کی کتاب بنا لیا ہے۔ وہ اس کتاب کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم اس سے زندگی گزارنے کے راستے معلوم کر سکو۔ زندگی گزارنے کا جو اصل صحیح طریقہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، وہ تم نے اس سے حاصل کرنا ہے۔ نیکی کا جو راستہ ہے، جو تمہاری فطرت میں اللہ نے ڈالا تھا، اس کو نکھارنے کے لیے اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ اس سے تم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے، اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے، اس کے مطابق تم نے دیکھنا ہے کہ میرے اندر کون سی چیزیں ہیں، کون سا رویہ درست ہے، کون سا رویہ غلط ہے، کون سا رویہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور کون سا راستہ اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کر آتا ہے۔ جھوٹ کا راستہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے، سچ کا راستہ اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے جیسے سارا بنی اسرائیل کے بارے میں بھی بتایا نا، کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، انہوں نے حق کو باطل سے ملا دیا اور حق کو چھپایا اپنے مفادات کے لیے، حق کو چھپایا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اور پھر نماز قائم نہیں کی، زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس جماعت میں شامل نہیں ہوئے جو نیکی کا حکم دیتی تھی، برائی سے روکتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو یہ وہ ہدایت ہے، یہ وہ شریعت ہے جو اللہ نے نبیوں کو دی تھی، تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن جو کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے، وہ ہمارے لیے فرقان ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یہی زندگی کا مقصد ہے اور یہی قرآن کا مقصد ہے۔ اب اگلی آیت میں ایک بڑے واقعے کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آئیے ہم اس آیت کو اب دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اپنے پیدا کرنے والوں کی طرف توبہ کرو، ایک دوسرے کو قتل کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، پھر وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، کیونکہ وہ تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جی، اب یہ ایک بہت اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور ان کو 30 راتوں کی بجائے 40 راتیں ہو گئیں۔ وہ اپنی قوم سے 30 راتوں کا وعدہ کر کے گئے تھے، لیکن شاید آزمانے کے لیے، آزمائش کے وقت ہی تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو گروہ ہے، جو لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، جو آپ کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں، ان میں سے کون کس درجے کا ہے۔ تو پیچھے سے یہ ہوا کہ سامری ایک جادوگر تھا، اس نے، بہت سی روایات میں آتا ہے کہ اس نے لوگوں سے سونا اکٹھا کیا اور سونے کا ایک بچڑا بنایا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اس نے لی اور وہ اس نے اس بچڑے کے اندر ڈال لی، جس سے اس بچڑے کے اندر سے ایک محسوس آواز نکلتی تھی۔ کچھ روایات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، اور کچھ روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس شیپ سے بنایا گیا، اس کی شیپ اس طرح سے بنائی گئی تھی کہ اس کی دم دباتے تھے تو اس کے اندر ہوا پیدا ہو جاتی تھی اور ایک عجیب قسم کی آواز آتی تھی۔ تو اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، یہ تمہارا، اس کی عبادت کرو، اس سے پوجو۔ موسیٰ تو اب واپس آنے والا نہیں ہے، وہ تو چلا گیا ہے، وہ اب واپس نہیں آئے گا، اس کی عبادت شروع کرو۔ تو گویا انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی کی عبادت کرنا چاہتا ہے، کسی کو پوجنا چاہتا ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل ایک عرصے تک غلامی میں رہے تھے، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، تو یہ بھی ایک سمجھے کہ ضمیر کے بغیر والی قوم ہو گئی تھی، بے ضمیر سی قوم یہ ہو چکے تھے۔ اور ان کے ارد گرد کے لوگ جیسے بنی مالکہ جو تھے، وہ بھی گائے کی پوجا کرتے تھے، اور بنی اسرائیل نے مصر میں بھی
مختلف قسم کے معبودوں کی پوجا ہوتے ہوئے دیکھی تھی، گاؤں پرستی بھی دیکھی تھی، بلیوں کو بھی اپنا معبود بنا رکھا تھا. اس طرح کی چیزیں مصر میں بھی یہ دیکھتے آئے تھے، اور فرعون کو بھی انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا. تو گویا ایک گروہ جو ہے نا وہ سامری کی باتوں میں آ گیا اور گاؤں پرستش جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دی، گائے کی پوجا شروع ہو گئی. اب ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں پوری کر کے واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تختیاں دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دی. وہ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو وہ سخت ناراض ہوئے. انہوں نے غصے سے وہ تختیاں، سورۃ الاعراف میں یہ ڈیٹیل سے واقعہ ہے، انہوں نے غصے سے تختیاں پھینکیں اور اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑ لیا، حضرت ہارون کو، اور کہنے لگے کہ تم نے انہیں روکا کیوں نہیں ہے. گویا قریب تھا کہ وہ انہیں مارتے پیٹتے. تو حضرت ہارون نے کہا کہ آپ مجھے کیوں الزام دے رہے ہیں، میں نے تو انہیں روکا ہے، لیکن میں بنی اسرائیل میں جدائی نہیں ڈالنا چاہتا تھا، میں آپ کی واپسی کا منتظر تھا اور انہوں نے میری بات نہیں مانی. تو پھر حضرت موسیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے. اب یہ ایک بہت بڑا گناہ تھا، یہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے تھے، یہ مرتد ہونا ہے، شرک ہے، ظاہری شرک ہے جس کی ایک بہت بڑی سزا ہے. شرک کی تو جو سزا ہے سو ہے، لیکن مرتد ہونے کی بڑی سزا ہے. اسلام میں بھی جیسے مرتد ہونے کی سزا قتل ہے، جو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سزائیں شریعت موسوی میں تھیں وہی سزائیں شریعت محمدی میں بھی ہیں. شراب کی سزا بھی وہی ہے، زنا کی سزا بھی وہی ہے، اور مرتد کی سزا بھی وہی ہے. یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زنا کی سزا، مرتد کی سزا قتل ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کو یوں ہی معاف نہیں کیا. اس واقعے سے ہمیں بہت سی باتیں، بہت سے نکات سمجھ آتے ہیں. واقعہ سننے کے بعد ہم ان نکات کو، ان پوائنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے. اب یوں ہوا کہ یہ 3 گروہ بن گئے تھے. ایک وہ گروہ جنہوں نے ان کو گائے کی پوجا کرنے سے روکا تھا، بالکل ایز اٹ از، بندر بننے والی جو قوم بندر بنی تھی وہ والا واقعہ اس سے بہت ملتا جلتا ہے. وہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ہی پیش آیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں، اور یہ گاؤں پرستی والا واقعہ بھی بنی اسرائیل میں ہی ہوا تھا. اب یہ ہوا کہ یہ 3 گروہ بن گئے، ایک جو روک رہا تھا، دوسرا جو خاموش تماشائی بنا دیکھ رہا تھا، اور تیسرے جو اس کے مرتکب ہوئے تھے. اب یہ تھا کہ بنی اسرائیل جب مصر سے اللہ نے ان کو نجات دی، سمندر میں ان کے لیے راستے بنائے، اللہ نے ان کو اتنا بڑا انعام دیا کہ ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، تو 12 قبیلے تھے اور 6 لاکھ بنی اسرائیلی تھے، 6 لاکھ بنی اسرائیلی. اب ان میں سے 70,000 اسرائیلی جو تھے، یہودی جو تھے، وہ مرتکب ہوئے تھے اس گناہ کے. گاؤں پرستی کے مرتکب ہونے والے 70,000 تھے، 12 قبیلوں میں سے تھے. اب اللہ نے یہ حکم دیا کہ ہر قبیلے کے وہ لوگ جنہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو روکا نہیں ہے، وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے یہ گاؤں پرستی کی ہے. یہ نہیں کہا کہ ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والوں کو قتل کریں گے، فرمایا نہیں، ہر قبیلے والا اپنے قبیلے والے کو قتل کرے گا. یہ بہت بڑی آزمائش تھی. گاؤں پرستی میں شامل ہونے والا کسی باپ کا بیٹا بھی ہو سکتا تھا، کسی بیٹے کا باپ بھی ہو سکتا تھا، کوئی بھائی ہو سکتا تھا، بہن ہو سکتی تھی، بیوی ہو سکتی تھی. لیکن اللہ نے کہا، اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسروں کو قتل کرو. پھر 70,000 بنی اسرائیلیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے. پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی. فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. یہ بہت بڑی آزمائش تھی ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو قتل کرنا تھا، اور ان کے لیے بھی
جو قتل ہوئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں جو پیش آیا اور جو ہمیں بہت سے نکات سکھا گیا۔ آئیے ان نکات کو، ان پوائنٹ کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ جی، ایک تو جو پوائنٹ میں نے ابھی ڈسکس کیا کہ ہمیں قتل مرتد کی سزا کا پتہ چلا اس واقعے سے۔ اب اس میں ایک بات ہے کہ اللہ نے ابھی ان پر انعام کیا تھا، ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، پھر اللہ نے ان کو اپنی لاڈلی قوم کہا، فضلناکم علی العالمین، میں نے تمہیں 2 جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ تو جتنا بڑا انعام ہوتا ہے، جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، پھر سزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، زنا کی سزا ایک لونڈی کے لیے اور ہے اور ایک مومنہ محسنہ عورت کے لیے اور ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امہات المومنین کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم کسی گناہ کی مرتکب ہوگی تو تمہاری سزا ڈبل ہوگی، کیونکہ تمہارا مرتبہ، تمہارا مقام ڈبل ہے۔ تو اسی لیے اب بنی اسرائیل نے جو گناہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی سزا دی۔ اور کیسی سزا دی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، چھوڑا نہیں ان کو، کیونکہ اللہ نے انہیں فضیلت دی تھی۔ انہوں نے اس فضیلت کا کوئی احترام نہیں رکھا، کوئی پاس نہیں رکھا۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے اس میں ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کہ جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اتنی بڑی سزا ہوگی۔ اور دوسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مجرم کو چھوڑ کر ہم اپنے معاشرے میں فساد پیدا کرنے والے افراد کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے مجرم کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب وہ کسی صریحاً واضح گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس کو چھوڑنے کی کسی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ بدلے میں اے عقل مندو تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے قاتل کو چھوڑنا نہیں ہے، اسے قتل کرو، اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے، یا اس سے دیت لو یا جو بھی، بہرحال مجرم کو آزاد چھوڑنے کی ہمارا کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ اور ایک نقطہ جو ہمیں یہ سمجھ آئی وہ یہ ہے، نمبر 3 کہ یہاں پہ اب 3 گروہ ہو گئے ہیں، ایک امر بالمعروف کرنے والا، ایک خاموش تماشائی بننے والے، اور تیسرے مجرم۔ بچے کون؟ جو امر بالمعروف کر رہے تھے ان کو اللہ نے سائیڈ پہ کر دیا، جو خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہے ان کے ہاتھوں اللہ نے ان کے عزیز و اقارب کو قتل کروایا۔ تو گویا آج اگر ہم اپنے عزیز و اقارب کو روکتے نہیں ہیں، ان امر بالمعروف نہیں کرتے، ہم ان کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہو، آپ غلط راستے پر چل رہے ہو، کوئی شرک کر رہا ہے ہمارا رشتہ دار، کوئی ہمارا رشتہ دار بالکل اسلام کے شریعت کے اپوزٹ چل رہا ہے، شریعت سے اپوزٹ کام کر رہا ہے، ہماری بہن کوئی قرآن نہیں پڑھتی، نمازیں نہیں پڑھتی، بے پردگی کا شکار ہے، ہم اس کو سمجھاتے نہیں ہیں، تو یہ ہمارے اوپر آزمائش آئے گی کہ ہمیں اپنی اس عزیز کو، مریم بیٹی ہے، ہمارا بیٹا ہے، اس سے بھی بری حالت میں دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کی آزمائشوں میں، اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں ہم اس کو مبتلا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور سب سے دنیا میں بھی، اور سب سے بڑی بات آخرت میں ہم اس کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھیں گے۔ آخرت میں ہم اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم کے اندر جلتا ہوا دیکھیں گے، اپنی خاموشی کی وجہ سے، نہ سمجھانے کی وجہ سے۔ ایک اور پوائنٹ جو ہمیں یہاں سے سمجھ آیا وہ ہے ایمان کی آزمائش۔ ایمان کی مضبوطی آزمائش مانگتی ہے۔ اب ان کو کیا کرنا پڑا؟ بہن بھائی کو قتل کرنا پڑا، بیٹے کو باپ کو۔ تو یہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کسوٹی پہ پورا اترے، وہ مومن ہونے کی کسوٹی پہ اس کے بعد وہ پورا اترے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مکہ کے اندر آپ دیکھیں، جو لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے، کوئی کسی کا بھائی مسلمان ہو رہا تھا، کسی کا بیٹا ہو رہا تھا، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ہوتا جا رہا تھا، اور پھر یہ ایک گروہ تیار ہوا، وہ مکے سے نکالا گیا، وہ مدینے پہنچا۔ بدر میں کیا تھا؟ بیٹا باپ کے سامنے، عبیدہ بن جراح اپنے کے بیٹے نے ان سے کہا کہ آپ بارہا میرے سامنے آئے، لیکن میں نے اپنی تلوار کو آپ پر چلنے سے روک لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے سامنے آتے نا تو میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا تھا،
میں نے تمہاری گردن پر تلوار چلا کر اپنے اللہ کو بتانا تھا کہ اللہ مجھے یہ تم سے پیارا نہیں ہے۔ حضرت عمر کے سامنے ان کے ماموں آئے اور پھر حضرت عمر کا وہ حکم جو انہوں نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے لیے کہا تھا کہ ہمیں حکم دیں، ہم میں سے جو جس کا بیٹا ہے، جس کا باپ ہے، جس کا بھائی ہے، جس کا رشتہ دار ہے، وہ اس کی گردن پر چھری چلائے تاکہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہو سکے کہ ہمیں اللہ سے پیارا کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کو مومن سے ایسا ایمان مطلوب ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم کی مثال، کس کو چھوڑ کر گئے تھے؟ باپ کو چھوڑا تھا۔ کیا کوئی ذاتی لڑائی تھی؟ کیا کوئی ذاتی رنجش تھی؟ نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کے دین کے لیے بھائی کو چھوڑا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کیوں کشتی میں سوار نہیں کیا تھا؟ وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا، ورنہ تو وہ اس وقت کشتی بنانے والے تھے، وہ سوار کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ بیوی کو نہیں کیا۔ لوط علیہ السلام نے بیوی کو کیوں چھوڑا؟ وہ اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھی۔ تو یہ مومن کی آزمائش اللہ کو مطلوب ہے۔ تو یہ تھا وہ واقعہ بنی اسرائیل کا جس کو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ان آیات کے اندر وہ الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جو اردو میں ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کی جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 53، اس میں جو لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے کتاب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسری آیت میں قوم کا لفظ، ظلم کا لفظ، اور قتل کا لفظ، خیر کا لفظ، اور اس کے بعد فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ یہی الفاظ ہیں جو ہماری انفسکم، نفس کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ نفس کا لفظ، خیر کا لفظ، قتل کا لفظ، اور ظلم کا لفظ، قوم کا لفظ، اور کتاب کا لفظ۔ یہ 4 سے 5 یا 5 سے 6 الفاظ ہیں جو ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ 2 آیات ہمارے لیے کیا اصول لیے ہوئے ہیں۔ میں نے جو اصول لیے ہیں آپ بھی سمجھ کر کوئی اصول اپنے لیے لے سکتے ہیں۔ میں نے جو اصول لیے ہیں ان میں نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے فرقان ہے یا نہیں۔ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا قرآن سے ہم حق اور باطل میں تمیز کر پا رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں قرآن سے اتنا اثر ہوا ہے کہ ہم نے حق کے رستے پر چلنا شروع کر دیا ہے، ہم نے شریعت کی پیروی شروع کر دی ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم اپنے عزیز تر رشتہ داروں کو اس شریعت پر چلتے ہوئے چھوڑ دیں، ان لوگوں کو، ان رسموں کو، ان رواجوں کو جو شریعت کے خلاف ہیں، ان فنکشنز پر، ان موقعوں پر جانا چھوڑ دیں جو شریعت کے خلاف ہیں، ان رسم و رواج کو کرنا چھوڑ دیں جو شریعت کے خلاف ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں رشتہ داروں کی فکر ہوتی ہے، کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو رہے۔ تو کیا ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی سے زیادہ پیاری ہے؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے ہمارا ایمان کس حد تک مضبوط ہے۔ اگر کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے تو کیا ہم نے خود کو تیار کیا ہوا ہے؟ ہماری کتنی کو تیاری ہے آزمائشوں پہ پورا اترنے کے لیے؟ کیونکہ اگر ہم شریعت پر چلتے ہیں تو آزمائشیں آنا ضروری ہے، اسی لیے ہم نے کتنی تیاری کر رکھی ہے ان آزمائشوں پر پورا اترنے کی۔ آیت نمبر 53 اور 54 کو سمجھنے کی ہم نے اپنی استطاعت بھر کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔